چوری کیوں کرتے ہو؟ چوری حرام کام ہے اور حلال روزی چاہے جتنی کم ہو اس سے برکت نہیں جاتی۔ اس بات کو یاد رکھیے، جب تک آپ خود کو نہیں سدھاریں گے، خود کو نہیں بدلیں گے، تب تک اچھا سماج نہیں بنا پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس ہادی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک گلی کی جانب سے ایک شور اٹھا۔ ابراہیم نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور گلی کی طرف دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ ایک چور ہے جو ان کے بہنوئی کی بائک لے کر فرار کر رہا ہے۔ وہ بائک لے کر بھاگ رہا تھا، لہٰذا کسی نے راستے میں اسے ٹھوکر ماری، جس کی وجہ سے وہ بائک سمیت زمین پر گر پڑا۔ اس کا ہاتھ کسی لوہے سے کٹ گیا، خون بہنے لگا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ابراہیم دوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور لوگوں سے اسے بچایا۔ اس سے کہا جلدی آؤ، بائک پر بیٹھو۔ بائک پر بٹھا کر اسے ہاسپٹل لے گئے، اس کی مرہم پٹی کرائی، دوا دلوائی اور اس کے ساتھ مسجد گئے۔ مسجد میں دونوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ اس چور کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس سے کہنے لگے چوری کیوں کرتے ہو؟ چوری حرام کام ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں گاؤں سے آیا ہوں شہر میں کہ کچھ کما سکوں، دو پیسے کا انتظام کر سکوں، لیکن مجھے کام نہیں ملا، میں مجبور ہوں۔ ابراہیم ہادی کچھ سوچنے لگے۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے اور دور بیٹھے ہوئے ایک نمازی کے پاس گئے، اس سے کچھ بات کی، واپس آئے اور اس سے کہا کہ تمہارا کام ہو گیا، کل سے تم کام پر جاؤ گے۔ اسے کچھ پیسے بھی دیے کہ فی الحال اس سے کام چلاؤ۔ پھر اس سے کہنے لگے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں حلال روزی کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ حرام روزی چاہے جتنی زیادہ ہو اس میں برکت نہیں آتی، اور حلال روزی چاہے جتنی کم ہو اس سے برکت نہیں جاتی۔ اس چور کی ہدایت کرنے والا یہ نوجوان ابراہیم ہادی تھا، شہید ابراہیم ہادی۔ شہید ابراہیم ہادی ایران اور عراق کی جنگ کے دوران فکا چینل پر 5 دنوں تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ آخر کار انہوں نے اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا اور اکیلے آگے بڑھ گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ میں یہاں پر ان کی وصیت کے چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم رب الشہداء والصدیقین۔ میں کیا وصیت کروں، دوسروں سے زیادہ مجھے خود نصیحت اور وصیت کی ضرورت ہے۔ اے میرے اللہ، اگرچہ میرے بدن کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن میری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں تیری رحمت اور لطف و کرم کی نشانیاں دیکھ چکا ہوں جو تیری راہ میں خلوص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے معشوق، میرا سب کچھ تو ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح تیری حمد و ثنا کروں، لیکن اتنا جانتا ہوں جس نے تجھے جان لیا وہ تیرا عاشق ہو گیا، اور جو تیرا عاشق ہو جائے وہ ہر چیز سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور تیری طرف آ جاتا ہے، اور میں خود میں یہ چیز بخوبی محسوس کر رہا ہوں۔ امت اسلام کی ایک فرد ہونے کے عنوان سے پوری امت، خاص طور پر ذمہ دار اور عہدیدار افراد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ قرآن اور اسلام کی راہ پر چلیں، اور کوئی بات آپ کو اس راہ سے منحرف نہ کرے۔ کوشش کیجئے کہ ہر کام میں آپ کی نیت میں خلوص رہے، اور ہر قسم کے شرک، دکھاوے، بغض و حسد سے پاک رہیں، تاکہ خدا آپ سے راضی رہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، جب تک آپ خود کو نہیں سدھاریں گے، خود کو نہیں بدلیں گے، تب تک اچھا سماج نہیں بنا پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم ہادی پور۔